نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی پس منظر میں اور تاریخی واقعات کے تناظر میں کچھ گفتگو آپ سے کی تھی، اور غالباً ہم نے سلسلہ کلام یہاں ختم کیا تھا کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے معاً بعد سب سے پہلے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع بھیجی، اور ساتھ ہی سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے یزید نے اپنے حق میں بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل انسان تھا اور خاندان نبوت کا احترام اور تکریم کرنے والا تھا۔ اب وہ گورنر تھا یزیدی حکومت کا، وہ یہ حکم پڑھ کے بڑا گھبرایا، اور اس نے اپنے مشورے کے لیے اپنے نائب یعنی مروان بن حکم کو بلا بھیجا کہ یہ صورتحال ہے اور بتائیں میں اس میں کیا کروں۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ ان تینوں حضرات کو فوری طور پہ بلواؤ اور انہیں بیعت لینے کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لے فبہا، نہیں تو ان کے سر قلم کر دو۔ اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تینوں یعنی سیدنا امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں کسی الگ الگ مقام پر جا کر اپنی علیحدہ خلافتوں کا اعلان کر دیں گے۔ ان خطوط پہ اس نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ولید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو بلوا بھیجا، قاصد بھیجا۔ یہ دونوں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ بے وقت قاصد کی آمد سن کر دیکھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو۔ اور یزید نے بیعت لینے کے مطالبہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تاہم جزئیات میں جانے کی بجائے سیدنا امام حسین کا فائنلی بالآخر جب ولید بن عقبہ سے بات چیت ہوئی تو آپ نے نہ بیعت کرنا تھی نہ کی، اور یہی معاملہ دیگر صحابہ کرام دونوں کا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مختلف ہیلوں سے ولید کو ٹالتے رہے، اور دوسرے دن اپنے بھائی جعفر کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ روانہ ہوئے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اہل و عیال کو، اعزاء و اقارب کو اور خانوادہ نبوت کے مقدس افراد کو، نفوس کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہیں بھی شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہو جانے کا
کہا، ارشاد فرمایا، تیاری کر لی۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے بیعت نہ کرنے پر یزید سخت اقدام کی دوبارہ حکم کرے گا، مزاحمت ہوگی، ہم بیعت نہیں کریں گے، خانوادہ نبوت اور پھر ہمارے محبت کرنے والے جملہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور غلامان اہل بیت اور جملہ مسلمان مزاحمت کریں گے اور سرزمین مدینہ پر ممکن ہے خون بہنے کی نوبت آ جائے۔ اور اس کا تقدس وہ بدبخت لوگ ہیں، یزید بھی اور یزید کے پیروکار بھی اور اس کے اعوان و انصار بھی بدبخت لوگ ہیں، جنہیں اب خود نواسہ رسول کی حرمت کا احساس نہیں اور خانوادہ رسول کے تقدس کو پامال کرنے پر بھی تل گیا ہے۔ اس کے لیے شہر مدینہ کے تقدس اور حرمت کو پامال کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے مدینہ پاک کے حرم کی عزت اور تکریم کی خاطر کہ یہاں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، اعزاء اقارب کو لے کے مدینہ پاک سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سیدنا امام حسین کی آخری حاضری تھی۔ نوافل ادا کیے، دست بستہ سلام عرض کیا، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں تھے اور سمجھ رہے تھے کہ معلوم نہیں اس کے بعد نانا جان کی اس بارگاہ کی دوبارہ حاضری اور دیدار کی دولت نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ گنبد خضرا کی مکی سے جدائی کا تصور، پھر وہ حضور علیہ السلام کے اپنے نانا حضور کی بارگاہ کی وہ یادیں، وہ بچپن سے لے کے آج تک کی یادیں، وہ ساری آنکھوں کے سامنے تھی۔ آپ کے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی تھی۔ اس شہر کی معطر، منور اور مبارک فضاؤں کو چھوڑنا آسان بات نہ تھا۔ پیدائش سے لے کے بچپن، لڑکپن اور جوانی اور آج کی عمر تک آپ نے مدینہ پاک کی گلیوں میں آقا علیہ السلام کی گود سے لے کر شہر مدینہ کی فضاؤں میں آپ نے زندگی گزاری تھی، اور آج شہر مدینہ آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا تھا۔ والدہ ماجدہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے، سید عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی الوداعی سلام عرض کیا۔ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ بعضوں نے مثلاً حضرت محمد بن حنفیہ، آپ کے خاندان کے ایک فرد تھے، بھائی تھے رشتے میں، انہوں نے یہ تجویز دی کہ آپ اپنے مکہ معظمہ کی بجائے شہروں میں قیام نہ فرمائیں اور دور دیہاتوں یا ریگستانوں میں سے کسی غیر آباد علاقے میں جا کے قیام کر لیں اور وہاں لوگوں کو پیغام بھیجیں اور وہ لوگ آ کر آپ سے وہاں بیعت کرنے لگیں، اور جب وہ بیعت آپ کی کر لیں اور آپ کے پیروکاروں کا ایک لشکر یا ایک گروہ جمع ہو جائے تو اسی کام کو دعوت کے ذریعے آگے بڑھاتے رہیں، مگر شہروں میں قیام نہ فرمائیں۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا مشورہ کیا ہے، پھر میں کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا، محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ معظمہ چلے جائیں، اگر وہاں آپ کو اپنی سکونت میں، اپنے قیام میں اطمینان ملے تو بہتر ہے وہیں رہیں، اگر محسوس کریں کہ یہاں بھی اطمینان نہیں اور یزیدی حکومت وہاں بھی پریشان کر رہی ہے تو پھر دور باہر ریگستانوں میں اور صحراؤں کی طرف چلے جائیں۔ خیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑا اور قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ زبان پاک پر تلاوت کرتے ہوئے شہر مدینہ سے سوئے مکہ رخصت ہوئے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جاتے ہوئے جن کلمات کی تلاوت کی تھی، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو وہ آیت کریمہ، وہ کلمات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین، جو آپ کے لیے جائے سکونت اور جائے پناہ تھی، اس میں داخل ہوتے ہوئے کلمات پڑھے تھے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے ظالموں سے نجات بھی عطا کر، اور امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن فرمائے گا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے قبل حضرت عبداللہ بن زبیر، چونکہ پہلے آ چکے تھے مکہ معظمہ میں، بہت سے ان کے حامی تیار ہو گئے تھے۔ یزید نے یہ دیکھ کر کہ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بھی رخصت کر دیا، اب حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی رخصت کر دیا، اور کوئی سخت قسم کی گرفت نہیں کی، وہ ولید بن عقبہ سے مایوس ہو گیا، اور اس نے 60 ہجری میں ہی، رمضان کا مہینہ تھا، ماہ رمضان، 60 ہجری میں تخت پر بیٹھنے کے معن بعد مدینہ کی گورنری سے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، اور معزول کیا، اور اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ ایک لشکر بھی بھیجا 2000 یا زائد سپاہیوں پر مشتمل، اور پھر وہ لشکر مکہ معظمہ پہنچ کے اس نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر نے جب مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے شہر مکہ کا دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا، اور یزید کے لشکر کو شکست ہوئی۔ یہ پہلی لشکر کشی تھی یزید کی پہلی لشکر کشی تھی شہر مکہ پر، اور اس کو شکست ہوئی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ کے تقدس کے پیش نظر، مدینہ پاک کی طرح مکہ معظمہ کے بھی تقدس کے پیش نظر اس معرکے میں شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے۔ آپ نے پھر مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ حج کے دن آگے قریب آ رہے تھے، جب مکہ معظمہ میں قیام ہوا اور اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ آپ شہر مدینہ چھوڑ کر آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور اس کی بیعت کو مسترد کر دیا ہے اور ہجرت فرما کے مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہیں، تو اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے والد گرامی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے محب ہیں، ان کے پیروکار ہیں، یعنی وہ شیعان علی جو کہلاتے تھے، جس کا ذکر میں پچھلے خطاب میں کر چکا ہوں، یعنی حضرت علی کا حامی جو گروہ تھا سیاسی طور پر، اور جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی سیاسی مخالفت کی تھی اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی طور پر حمایت کی تھی اور انتہا درجے کی، اور خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہتے تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر، یہ ان کی بھاری اکثریت کوفہ میں آباد تھی، ان کی بھاری اکثریت کوفہ میں آباد تھی۔ اب انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی اور پے در پے خطوط بھیجے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 کی تعداد میں اہل کوفہ نے سیدنا امام حسین کو خط بھیجے، 1000 کی تعداد، اور اس میں بنیاد یہی تھی، کہا تھا کہ دیکھیے آپ کے والد گرامی سیدنا مولا علی شیر خدا نے مدینہ طیبہ کی جگہ کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تھا، اور اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیٹھنے تک اسلام کا دار الخلافہ اور اسلام کا کیپٹل مدینہ طیبہ تھا۔ اس وقت چونکہ اسلام شام اور عراق اور ایران اور اس کے علاوہ دور دراز کی علاقوں تک پھیل چکا تھا، اور قسطنطنیہ تک بھی پھیل گیا تھا، بلکہ یورپ کی حدود اسپین تک بھی داخل ہو گیا تھا، ادھر فلسطین تک پھیل گیا تھا۔ لہذا مدینہ طیبہ
ملک شام اور ملک عراق اور ایران کی ان سرحدوں کے اعتبار سے بہت دور ہوتا تھا. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ، اور وہاں قریبی دمشق میں چونکہ حضرت امیر معاویہ نے اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا تھا ایک آزاد مخالف حکومت کی وجہ سے، اور وہاں وقتاً فوقتاً طرح طرح کی بغاوتیں اور فتنے سر اٹھاتے رہتے تھے. اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سلطنت اور اسلام کی خلافت کو ایک مضبوط مرکز دینے کے لیے اور مرکز کو مرکزی مقام پر رکھنے کے لیے مدینہ پاک سے منتقل ہو کر آپ نے مرکز کوفہ کو مقرر فرما دی. لہذا آپ اپنی حیات مبارکہ کے آخری 4-4.5 سال کا عرصہ کوفہ میں رہے، اور وہیں آپ کی پھر شہادت ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے پھر کوفہ سے ہی چند میل کے فاصلے پر آپ کو دفن کیا گیا، اور وہ جگہ آج نجف اشرف کہلاتی ہے، جو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن مبارک. کچھ ہمارے شیعہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ ہیں؟ ہاں، اور ہاتھ کھڑا کریں. ہمارے شیعہ بھائی کتنے ہیں؟ کوئی ہیں بھی اور باہر بھی ہیں؟ ہاں شاباش. اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، شاباش. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے پچھلے جمعہ بھی خیال آیا لیکن میرے ذہن سے اتر گیا، پوچھنے لگا تھا. میں آپ کو اپنے شیعہ بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ، اور آپ یہاں آنا مبارک اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. آیا کریں، یہ آپ کا گھر ہے، سنا کریں. اور اس سے آپ کو جو پورا تصور ملے گا وہ افراط اور تفرید سے بچ کر پورے اعتدال پر، حق پر مبنی ملے گا. نہ ادھر کا اضافہ ہوگا نہ ادھر کا اضافہ ہوگا. آج دنیا یا افراط کا شکار ہو گئی ہے یا تفرید کا، یعنی یا ادھر بڑھ جاتے ہیں یا ادھر بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک جگہ الحمدللہ ایسی ہے جہاں افراط اور تفرید سے بچ کر آپ کو اعتدال کا سبق ملتا ہے. اور یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، آپ کا خود فرمان ہے. یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو یہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں بھی درج ہے اور اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے. یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ دونوں میں مشترک ہے. اور نہج البلاغہ میں سیدنا مولا علی شیر خدا نے خود ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات میں فرمایا کہ میری وجہ سے سیالک فی صنفان. سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میری وجہ سے ان قریب 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، میرے باعث 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. کون؟ محب مفرط و مبغض مفرط. ایک وہ گروہ ہوگا جو میری محبت میں حد سے بڑھ جانے والا ہوگا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو میرے بغض اور عداوت میں حد سے بڑھ جانے والا ہوگا. تو یعنی محبت میں جب آدمی افراط پر حد سے بڑھ جاتا ہے تو کئی غلط چیزیں اپنا لیتا ہے. اسی طرح جب کوئی بغض رکھتا ہے دل میں تو بغض اور عناد کی وجہ سے بھی وہ حد سے بڑھتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا، اندھا ہو جاتا. وہ آج کل جیسے بغض اہل بیت میں جو لوگ یزیدی ہو گئے اور جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یزید کے جنتی ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں. جو یزید کو جنتی بناتا ہے وہ بدبخت خود کو جہنمی بناتا ہے. اور وہ یزید سے پیار کر کے اور معاذ اللہ سیدنا امام حسین کو باغی کہہ کر، استغفر اللہ، باغی کہہ کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کی شفاعت یعنی امام حسین کے نانا کی شفاعت سے خود کو محروم کر لیتے. معرکہ کربلا جب ہو گیا اور خانوادہ نبوت کے مقدس مبارک سر نیزوں پر قافلے کی صورت میں دمشق جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا. جب پڑاؤ کیا، شام کا وقت تھا، قافلے نے آرام کرنا چاہا تو خون کے قلم سے آسمان کے اوپر ایک شعر لکھا گیا، خونی قلم سے، اور شعر یہ تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. یہ بدبخت ٹولہ اور یہ گروہ جس نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا حسین کو شہید کر کے بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟
کہ تو قیامت کے دن حسین کے نانا اسی کی شفاعت کریں گے جس کے لیے حسین چاہیں گے، اور جس کی شفاعت پر حسین راضی نہیں ہوگا، حضور کی گنبد خضرا کی قسم اور تاجدار کائنات کی کالی کملی کی قسم، جس سے حسین راضی نہیں ہوگا اس کی مصطفیٰ کبھی شفاعت نہیں کرے گا، وہ دوزخ کا ایندھن ہوگا۔ تو یہاں ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خط لکھے تو وہ ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی حامیوں کا، یعنی اس وقت کوئی شیعہ سنی مسلک وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت تک سیاسی تفریق تھی، یعنی خلافت راشدہ کی حمایت کون کرتا ہے، اور اس وقت خلافت راشدہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے پاس تھی، وہ امام و خلیفہ تھے، ادھر حمایت کرنے والے کون ہیں، اور ان کے برعکس بنو امیہ کی حکومت حضرت امیر معاویہ کی، وہ خلافت نہ تھی، وہ ملوکیت تھی، وہ سلطنت تھی، اور جو بعد میں بادشاہت اور شہنشاہیت بن گئی، اس کی حمایت کون کرتا ہے؟ تو دو سیاسی گروہ بن گئے تھے۔ تو میں نے جیسے پچھلی بار آپ کو سمجھایا تھا کہ جو بعد ازاں سواد اعظم اہل سنت ہوئے، وہ حامی تو مولا علی شیر خدا کے ہوئے، حق پر انہی کو سمجھتے رہے، اور اگر کوئی جنگ کی نوبت آ گئی تو مولا علی شیر خدا ہی کے علم کے نیچے ہو کر لڑتے رہے، انہی کے ساتھ لڑتے رہے، مگر دوسری سمت گالی نہیں دیتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، زبان کو صرف حضور کی صحابیت کی ایک نسبت کی وجہ سے خاموشی رکھتے تھے، اور یہ خاموشی صرف حضرت معاویہ کی ذات کی حد تک رہی، ان کے اقدامات کو درست بھی نہیں سمجھا، غلط سمجھا اور خاموش بھی رہا، اور جب وہ گئے یزید کا معاملہ آیا تو یزید چونکہ صحابی نہیں تھا، لہذا وہ جو ایک ڈیفنس میسر تھا ان یزید کے والد کو، وہ یزید کو میسر نہ رہا، وہ ڈھال صحابیت کی جو حضرت امیر معاویہ کو میسر تھی وہ یزید کو میسر نہ رہی، تو اس بدبخت نے جو عمل کیا اس نے جہنم کمائی اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، اور قیامت تک وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ تو کوفہ کے خط آنے لگے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں شیعان علی کی طرف سے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کا تختہ الٹ دیں گے، اور ہزارہا لوگ بےتاب ہیں، اس طرح دعوتیں آنے لگیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ تمام خطوط پڑھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہزارہا لوگ اس وقت مجھے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بلا رہے ہیں، اور یزیدی آمریت اور یزید کا ظلم و تشدد اور یزید کا جبر و بربریت اور دین حق سے یزید کا انحراف اور اسلامی نظام خلافت سے یزید کی بغاوت اور اس کا فسق و فجور اور اسلام کے خلاف، اسلام کی قدروں کے خلاف یزید کی کھلی جنگ پر مبنی ایک پلید حکومت کے خاتمے کے لیے اگر مسلمانان کوفہ مجھے بلا رہے تو اب میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی دعوت پہ لبیک کہوں اور وہاں پہنچوں، اور پہنچ کر ان کی بیعت لوں، اور میں مسلمانوں کا ایک گروہ کثیر اکٹھا کر کے اس یزید کی پلید حکومت کا تختہ الٹ دوں اور اس دین حق کا جھنڈا بلند کر دوں اور اس خلافت راشدہ کے نظام کو پھر سے بحال کر دوں جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدنا امام حسن مجتبی نے برقرار رکھا تھا، جو آقا علیہ السلام کے بعد تسلسل سے جاری تھا، اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خانوادہ اہل بیت رسول پر آ پڑی تھی۔ سو آپ نے فیصلہ کرنا شروع کیا اور فیصلہ بالآخر کر لیا کہ میں کوفہ پہنچوں اور جا کے اس بدبختی کے نظام کے خلاف ٹکر لوں۔ یہاں دین و سیاست کا ایک ہونا اور دین و سیاست کا جدا ہونا، دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستانی قوم کو بالخصوص لادین لوگوں کے تسلسل سے اقتدار پر رہنے کے باعث اور بین الاقوامی سطح پہ اسلام دشمنوں کے میڈیا پر مسلسل پروپیگنڈا کے باعث اور لادینی کلچر کے فروغ کے باعث آج پاکستانی قوم بنیادی طور پہ اس سیاسی فلسفے میں یزیدی فکر کی حامل ہو گئی۔ کس فکر کی؟ یزیدی فکر کی حامل ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب
ایک نئے معرکے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ایک معرکہ کربلا برپا ہونے کو جا رہا ہے، اور دو طاقتیں آپس میں ٹکرانے کے جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی ریزن اور بنیادی سبب کیا ہے؟ کیا یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کر دیا تھا؟ بولیے نہیں۔ کیا یزید نے نمازیں بند کرا دی تھی؟ بولیے۔ اس نے نظام زکوٰۃ ختم کرا دیا تھا؟ کیا یزید نے زکوٰۃ اور عمرے بند کروا دیے تھے؟ بولیے۔ کیا یزید نے مسجدیں گروانا شروع کروا دی تھی؟ کیا تھا؟ کوئی ہندوستان کی حکومت بن گیا تھا یزید؟ نہیں، پاکستانی حکومت کی طرح ہی تھا۔ تو میری پاکستانی حکومت سے مراد کو موجودہ حکومت نہیں، ایمانداری کی بات ہے کہ 50 سال ہی اسی طرز کی حکومت کو بیتے، 50 سال یزیدی طرز کی حکومت ہی رہی۔ میں جب پاکستانی حکومت کی بات کرتا ہوں تو وہ پورا نظام جو 50 سال سے پاک دھرتی پر پلید نظام مسلط ہے، پاک دھرتی پر پلید نظام مسلط، وہ نظام کیا ہے؟ اس میں بھی کوئی نماز روزے کا انکار ہے؟ وہ حج اور عمرے معطل ہو گئے، سب حکمران کرنے عمرے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ہر کوئی جاتا ہے۔ تو پھر پرابلم کیا تھا؟ جنگ کس بات کی تھی؟ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کر لی؟ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لینا۔ بیعت اس زمانے کا یاد رکھ لیں، اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کسی کی حکومت تسلیم کرنے کا۔ اس زمانے کا طریقہ کیا تھا؟ بیعت۔ آج وہ بیعت طریقہ نہیں، آج اس کی بجائے ووٹ دیا جاتا ہے، آج ووٹ کی پرچی سے تسلیم کیا جاتا ہے، یا جب اعلان ہوتا ہے کسی کی حکومت کا تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں زبان سے، بس کافی ہے، یعنی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں اس کے قانون کو، اس کی حکومت کو، تو یہ بیعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے اپنے دور کے طریقے ہیں۔ تو بیعت سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا، اور بیعت نہ کرنے سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا۔ جب یزید نے کہا میری بیعت کر لیں تو مدعا یہ تھا کہ میری حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی حکومت کو تسلیم کیوں نہ فرمایا؟ ٹوٹی پھوٹی آج جیسے حکمرانوں کی طرح تو نمازیں وہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ اگر آج حکمران کوئی اکا دکا نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی اکا دکا نماز پڑھتا تھا۔ آج کے حکمران بھی لاکھوں کروڑوں روپے کے شکار کرتے ہیں، وہ بھی شکار پر جاتا تھا۔ آج کے حکمران اور لیڈر بھی نماز بھی اکا دکا پڑھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی پی لیتے ہیں، کوئی پیتا ہے کوئی نہیں پیتا، کوئی زیادہ پیتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ جوئے وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، بدکاری زنا بھی کر لیتے ہیں در پردہ، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا تھا۔ تو کردار میں کوئی فرق نہیں تھا اور نظام میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ معرکہ کربلا کی اصل حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین مذہب کی تبلیغ تم سنبھال لو اور سیاست و حکومت میں سنبھال لو، تم سیاست میرے لیے چھوڑ دو اور مداخلت نہ کرو سیاست میں، اور میری حکومت میں روڑے نہ اٹکاؤ، اور مذہب اور دین کی تبلیغ اور پرچار اور واعظ اور خطبہ جمعہ اور درس یہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مسجدوں میں واعظ دینا، درس دینا، اللہ اللہ کرنا، درس قرآن دینا، خطاب کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو حدیث قرآن پڑھانا، یہ کام آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور سیاست کرنا، حکومت کرنا، سلطنت چلانا اور پورے ملک کے نظام کو اور وسائل پہ قابو ہو کے اس کو آگے چلانا یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ بس یزید یہ تقسیم مانگتا تھا اور امام حسین یہ تقسیم نہیں مانتے تھے۔ یزید مانگتا تھا اور حسین نہیں مانتا تھا، اتنی سی بات تھی۔ یزید بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا، مگر اس نے کہا کہ آؤ حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دو ٹکڑے کر لیں، مذہب کا حصہ تم سنبھال لو اور سیاست و حکومت کا حصہ میں سنبھال لوں، میں تمہاری تبلیغ میں مداخلت نہ کروں بلکہ مدد بھی کر دوں گا، تم میری سیاست و سلطنت میں مداخلت نہ کرو،
یزید اپنی آمریت چاہتا تھا، اس نے خلافت کو آمریت سے بدل دیا، لوگوں کے حقوق ان سے چھین لیے، عدل و مساوات کا نظام ختم کر دیا، خلافت جس حقیقی مشاورت کی روح پر قائم تھی اسے پامال کر دیا، خاندانی حکومت لے آیا، اس کا حکم قانون بن گیا، وراثت چاہتا تھا، جمہوریت ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کے غلط کو غلط نہ کہہ سکے، بس وہ مطلق العنان حکمرانی کے قیام کا خواہش مند تھا۔ حسین ہو یا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن زبیر، کوئی بڑا سے بڑا ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ یزید کے غلط کام کو اس دھرتی پر کوئی کھڑا ہو کر غلط کہہ سکے، بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بات مان لیں اور پھر آپ بھی آرام سے چلیں اور میں بھی آرام سے چلتا ہوں۔ اور امام حسین کا جواب کیا تھا؟ امام حسین نے فرمایا، یزید بدبخت، میں اپنے مصطفیٰ کے، اپنے نانا کے دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر سیاست، حکومت اور سلطنت اور ادھر دین، مذہب اور روحانیت دو الگ چیزیں ہوتی تو پھر مصطفیٰ فقط مسجدوں میں نظر آتے، احد کے میدانوں میں دکھائی نہ دیتے۔ اگر سیاست و مذہب دو جدا چیزیں ہوتی تو پھر مصطفیٰ رات کو صرف مصلے پر سجدے کرتے نظر آتے، وہ حنین کے اور طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے نظر نہ آتے۔ حسین کے نانا مصطفیٰ پہ پتھر نہ لگتے، حسین کے چہرے پر نیزے نہ لگتے، تاجدار کائنات کے چہرے پر نیزے نہ لگتے، آپ کے رخسار زخمی نہ ہوتے، آپ کا تن زخمی نہ ہوتا، بدر کے مارکے نہ ہوتے، احد کے مارکے نہ ہوتے، خندق کے مارکے نہ ہوتے، حنین کے مارکے نہ ہوتے، مکہ سے ہجرت نہ ہوتی، مدینہ سے پلٹ کر مکہ فتح نہ ہوتا، خلافت نہ بنتی، مصطفیٰ دستور نہ دیتے، مدینہ سلطنت نہ بنتی اور مصطفیٰ سلطنت کے حکمران نہ بنتے۔ بس حضور مکہ کے سین میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں کو کلمہ پڑھاتے رہتے، نماز کے طریقے سکھاتے، حج زکوٰۃ کے طریقے سکھاتے، قرآن پڑھاتے، حلال حرام سکھاتے، اور کہتے یہ قریشی، یہ مکہ کے سردار، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے جیسا نظام چلا رہے ہیں چلاتے رہو، اگر انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں تو اس سے ٹکر نہ لو، غریبوں کو پیس رہے ہیں تو اس سے ٹکر نہ لو، تمہارا خون نچوڑ رہے ہیں ان سے ٹکر نہ لو، چونکہ یہ سیاست بن جائے گی۔ جب آپ حکمرانوں سے جب ٹکراتے ہیں سیاست بن جاتی ہے، جب آپ حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں، لوگوں کے حقوق مانگتے ہیں، حکمرانوں کی بات غلط بات پہ ٹوکتے ہیں، جو ہی آپ اس سمت نکلتے ہیں یہ سیاست بن جاتی۔ اگر یہ سیاست دین سے جدا ہوتی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک اس سے جدا رہتے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ کو ریاست مدینہ کا حکمران اور سربراہ بنایا گیا، دستوری سربراہ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنایا گیا، حضور علیہ السلام انکار کر دیتے، فرماتے مجھے ریاست مدینہ کا حکمران بننے کی کیا ضرورت ہے، میں تو فرش سے عرش تک ساری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ حکمران بن گئے، کیوں بنے؟ سیدنا صدیق اکبر اقتدار کے بھوکے تھے جی، کیوں خلیفہ راشد بن گئے، تخت پر جا بیٹھے؟ سیدنا فاروق اعظم حکومت و سلطنت کے بھوکے تھے؟ معاذ اللہ نہیں، کیوں تخت حکومت پر بیٹھے اور سلطنت لے لی؟ سیدنا عثمان غنی سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں تخت سلطنت پہ بیٹھے حکومت لے لی؟ اور کیا مولا علی شیر خدا سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں سلطنت پہ اور تخت پر بیٹھے خلافت لے لی؟ کیا امام حسن مجتبیٰ سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں تخت سلطنت پہ بیٹھے؟ اور کیا امام حسین سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں خانوادہ لٹا دیا اور کربلا برپا کیا؟ اس ساری اسلام کی تاریخ کو آج یزیدی لادینی فکر نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور جو اس ملک کے نظام کے بدلنے کی بات کرتا ہے اور مسجد سے نکل کر معاشرے کے سٹپ کو بدلنے کی بات کرتا ہے، آج اچھے بلے مذہبی نمازی لوگ بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں آ گئے۔
سیاست میں آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون سا زمانہ آ گیا. تو پھر تو سب سے بڑی تہمت امام حسین پر لگ جاتی, پھر اہل بیت پہ لگ جاتی, پھر خلفائے راشدین پہ لگ جاتی, اور سب سے بڑھ کر خود تاجدار کائنات پر لگ جاتی, جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے تھے, ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے تھے, جنہوں نے لشکر بھیجے, فوجیں بھیجی, جنگیں کرائیں, عدالتیں لگائیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے. اس سے اوپر چلیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلتے ہیں, اپنا روحانی سفر مکمل کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس شادی کر کے اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے چلتے ہیں مصر کی طرف. وادی ایمن میں پہنچے, وادی ایمن میں پہنچے, وہ وادی جہاں کوہ طور ہے. ابھی میں تو کبھی اس کو یاد کرتا ہوں تو پھر میں بھول جاتا ہوں اور باتیں. یہ حاجی محمد الیاس موسوی ہمارے ساتھ گئے تھے, اور شیخ غلام مصطفیٰ الکمالوی ساتھ گئے تھے, اور شیخ محمد رفیع سمنانی ساتھ گئے تھے, اور شیخ محمد سلیم دہلوی. یہ 4 بزرگ ان کا قافلہ تھا, اور یہ میں خادم میں بھی ان کے ساتھ تھا یہیں سے. تو یہ وادی سینا میں جا پہنچے اور وادی طور پر پہنچے, اور جلوے کی جگہوں کو دیکھا. جلوہ یار کی جگہوں کو دیکھا. تو ہم نے تو حاجی ریاض صاحب کو بہت کہا کہ آپ بھی یہاں چلا بیٹھ جائیں کوہ طور پر, 40 دن بیٹھیں. موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں ممکن ہے کوئی تجلی ہی آ جائے. تو حاجی سلیم صاحب کہنے لگے, انہوں نے نہیں بٹھایا, حاجی سلیم صاحب کا قصور ہے, میں تو بٹھاتا تھا. انہوں نے کہا اگر تجلی آ گئی تو واپس پھر حاجی الیاس صاحب تو نہیں جائیں گے, راکھ مبارک ہی جائے گی. کیا راکھ مبارک جائے گی؟ ہم نے کہا کیا ہوا, راکھ مبارک تابوت میں آ جائے گی. بھائی حبیب اشرف صاحب سارے لوگ مل کر جا کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کر استقبال کریں گے, حاجی الیاس صاحب کی راکھ مبارک آ رہی ہے کوہ طور سے. لیکن بس حاجی سلیم صاحب نہیں مانے. انہوں نے ایک شرط یہ بھی لگا دی تھی, میں بیٹھتا ہوں بشرطے کہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے. اب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب تو مسکین پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. ہم نے کہا یہ تو تجلی تو کیا, تجلی کی آمد کی خبر ہی نہیں برداشت کر سکیں گے. تو خیر وہ رہ گیا. تو عرض کر رہا تھا وہ وادی سینا, وہ طور. بھئی مجلہ والوں اس کوہ طور کے فوٹو بھی چھاپو نا, آپ نے چھاپے ہیں مصر کے, میں نے دیکھا تھا کوہ طور کے, اور وہ شجر مبارکہ کے جس میں تجلی چمکی تھی, تو وہ حصہ فوٹوؤں کا نہیں چھپا. علی اکبر قادری نوٹ کر لیں اس مجلہ میں, ان کو ذرا طور کی جھلک بھی دکھائیں نا, کوہ طور کی, وادی سینا کی وہ فوٹو بھی چھاپیں. یہ پابندی کو آپ پروفیسر صاحب کہہ دیں ان کو, اس مرتبہ چھاپیں اور دکھائیں ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس درخت کے پاس جہاں نور حق کے تجلی بن کے چمکا, اور اللہ پاک نے پہلا کلام کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے, پہلا کلام. اور پہلی بار یہ طور کی گفتگو بعد میں ہوئی. طور کی گفتگو 40 دن طور کا چلہ بعد میں ہوا, تورات بعد میں ملی. بھئی وہ تو مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں دریائے نیل عبور کر کے, اور دوبارہ وادی سینا میں آئے ہیں, اور وہاں بنی اسرائیل نے قیام کیا, تو اس زمانے میں پھر طور پر گئے, اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما, پھر خدا کا کلام ہوا اور تورات ملی. یہ بعد کا واقعہ ہے. میں بتا رہا ہوں جب مدین سے مصر آ رہے ہیں, ابھی مصر میں داخل نہیں ہوئے, مدین سے نکلے, تو منصب رسالت پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فائز کیا گیا, پہلا کلام اللہ پاک کا, آپ کو رسالت عطا کی گئی, تو معلوم ہے رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے پہلا پیغام رسالت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ پہلا پیغام. قرآن اٹھائیے, بولیے پہلا پیغام. جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا, اور رسول بناتے ہی جو پہلی ڈیوٹی لگائی, کیا پہلی ڈیوٹی, وہ کیا تھی؟ وہ مذہب کی نہیں تھی, سیاست کی تھی. وہ مذہب کی نہیں تھی, رسول بنا کر جو پہلی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی وہ مذہبی نہیں, سیاسی ڈیوٹی تھی. قرآن پڑھیے. اسی درخت سے جب وہ شعاع نکلی, نور نکلا, اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں, کلام کیا, تو معلوم ہے کیا حکم دیا؟ پوچھا مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ موسیٰ جاؤ اور بنی اسرائیل کو نمازوں پہ لگا دو,
اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کو روزوں پہ لگا دو، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کو یہ حلال اور حرام کے سبق سکھا دو، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کو یہ شریعت دے دو، یہ نیکی کے طور طریقے سکھا دو۔ نہیں، یہ سب کچھ سکھایا گیا مگر بعد میں، سب کچھ سکھایا گیا مگر بعد میں منصب رسالت پر فائز کرنے کے بعد رب کائنات نے جو پہلا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سیاسی انقلاب کا حکم تھا۔ فرمایا اذهب انت وربك فقاتلا، اذهب انت اذهب الى فرعون انه طغى۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے بھائی ہارون کو بھی اس ڈیوٹی میں شامل کر۔ فرمایا تیرے بھائی ہارون کو بھی تیرے ساتھ وزیر بنا دیا۔ کیا؟ وزیر بنا دیا۔ دوسرا حکم آیا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ دونوں جاؤ بنی اسرائیل کی طرف نہیں، سیدھا فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ باغی ہو چکا ہے، اور اس کے دربار میں جا کر نعرہ انقلاب بلند کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ کیا نعرہ لگاؤں؟ وہ انقلاب کا نعرہ کیا لگاؤں؟ یہ جو سیاست میرے سپرد کی گئی ہے کون سی سیاست کروں، کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا جا میرے موسیٰ، بنی اسرائیل کی پوری قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور میرا پہلا حکم یہ ہے کہ جا بنی اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند کر دے، بنی اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند کر دے، اور فرعون کو کہہ دے کہ میں بنی اسرائیل کو تیری غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند ہو گیا۔ اس دن سے موسیٰ کی اور فرعون کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کبھی موسیٰ اور فرعون کی ہے، اس سے قبل کبھی ابراہیم اور نمرود کی ہے، اور یہی جنگ کبھی مصطفیٰ اور ابو جہل و ابو لہب کی ہے، اور یہی جنگ روپ اور نام بدلتے ہیں، جنگ ایک رہتا ہے۔ وہ جنگ جو مصطفیٰ اور ابو لہب کی ہے وہی جنگ کربلا میں حسین اور یزید کی ہے۔ ایک وقت میں حق کا نام ابراہیم ہوتا ہے، باطل نمرود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اگلے وقت میں حق کا نام موسیٰ ہو جاتا ہے، باطل فرعون بن کے اٹھتا ہے، اگلے وقت میں حق کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے، باطل ابو لہب ابو جہل اور پھر قیصر و کسریٰ بن کے اٹھتے ہیں، اگلے وقت میں حق کا نام خلافت راشدہ ہوتا ہے، باطل قیصر روم اور کسریٰ ایران بن جاتے ہیں، اور کربلا میں حق کا نام حسین ہوتا ہے اور باطل یزید بن کے اٹھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حسین حق ہو کر شہید ہو کر بھی زندہ رہتا ہے، یزید فوجی فتح پا کر بھی ہمیشہ کے لیے مردہ رہتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا کہ مجھے حق کی دعوت آ رہی ہے، اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے سو آپ نے تیاری کی اور کوفہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ نے احتیاط کے طور پہ اپنے جانے سے قبل اپنے بھائی، اپنے کزن، اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل بن ابی طالب، سیدنا مولا علی شیر خدا علی بن ابی طالب، تو سیدنا مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں عقیل، سیدنا علی اور سیدنا عقیل دونوں بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ یہ بھی سن لیں، یہ میرا مشرب سن لو، ہم صرف ابو طالب نہیں کہتے، ادب کے خلاف ہے، جب بولو حضرت ابو طالب بولا کرو۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ ان کے بیٹے عقیل، تو یہ مولا علی شیر خدا کے بھائی اور حضرت عقیل کے بیٹے مسلم، مولا علی شیر خدا کے بھتیجے اور سیدنا امام حسین کے چچا زاد بھائی۔ تو سیدنا امام حسین نے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر کے جائیں اور جائزہ لیں کوفے کے حالات کا۔ وہ پہنچے تو دیکھتے ہی دیکھتے 10-12 ہزار پھر 18 ہزار
کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی خاطر بیعت کر لی. سمجھے پورا کوفہ پلٹ پڑا, ہزارہ لوگوں نے بیعت کر لی. یہ صورتحال دیکھ کر حتیٰ کہ یزید پریشان ہو گیا. نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا, یزید کے احکامات کے باوجود وہ حضرت مسلم بن عقیل کی مخالفت اور مزاحمت کے لیے تیار نہ تھا, تاکہ یزید نے انہیں بھی بدل دیا. جب حضرت مسلم بن عقیل نے اور ابن زیاد کو گورنر بنا دیا کوفہ کا, کس کو؟ ابن زیاد شقی کو گورنر بنا دیا. حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ یہاں کوفہ کے سارے لوگ امام حسین کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, تو انہوں نے میسج بھیج دیا سیدنا امام حسین کو کہ آئیے, کوفہ والوں نے جو خط لکھے تھے وہ اسی دعوت پر قائم ہیں, اور یزید کا تختہ الٹ کر حق کی خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کو تیار ہیں, تشریف لائیں. مسلم بن عقیل کی اطلاع پا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پاک کا کنبہ لے کر صوبے کوفہ روانہ ہو جاتے, چل پڑتے ہیں. یزید نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو خلیفہ مقرر کرتا ہے, گورنر. وہ رات سب کالے عمامے اور کپڑا پہن کر لباس رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہوتا ہے 17-18 آدمیوں کو ساتھ لے کر. جب اس لباس بدل کر اندھیرے میں داخل ہوا, لوگوں نے سمجھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے چونکہ بلا رکھا تھا, دعوت دے رکھی تھی امام حسین کو, سو شاید امام حسین تشریف لے آئے. وہ ابن زیاد کو امام عالی مقام سمجھ کر دوڑ دوڑ کر بیعت کرنے لگے. پردہ جو اٹھا تو پتہ چلا کہ یہ تو یزید بدبخت کا گورنر ابن زیاد ہے, امام عالی مقام نہیں ہے. خیر بیعت فسخ ہو گئی. مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دی گئی ہانی بن عروہ کے گھر میں. مختصراً یہ کہ بالآخر حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا, اور سیدنا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا, ان کے حامی بھی شہید ہو گئے. اور جب ان کی شہادت کی گھڑی آئی تو ذرا کوفیوں کا حال بھی سن لو. ہزارہ کوفی لوگ جنہوں نے امام عالی مقام کو بلایا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر ان کی بیعت کی تھی. اور مسلم بن عقیل کے 2 معصوم بیٹے بھی تھے, حضرت محمد اور حضرت اور ابراہیم, 2 بیٹے تھے. وہ صاحبزادے بھی ساتھ ہیں. ہزارہ لوگ کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز میں کھڑے ہیں. اور جب اعلان ہو گیا ابن زیاد کا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا یا سر قلم کر کے لائے گا اس کو انعام ملے گا اور حامیوں کو قتل کر دیا جائے گا, نماز حضرت مسلم بن عقیل نے شروع کی. ہزارہ کوفی مقتدی تھے. جب نماز فارغ ہوئے سلام پھیر کے پیچھے دیکھا, اپنے 2 شہزادوں کے سوا کوئی کوفی نہ تھا. یہاں سے بے وفائی کے سفر کا آغاز ہو گیا, بے وفائی کے سفر کا آغاز ہو گیا. جب یہ کیفیت دیکھی اور حضرت مسلم بن عقیل نے حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو اپنے صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم, دونوں کو نوعمر شہزادے تھے, ان کو آگے روانہ کر دیا, قاضی شریح کی طرف بھیج دیا حفاظت کے لیے. آگے انہوں نے کسی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. معصوم بچے تھے, قافلہ چل پڑا. رات کا اندھیرا تھا, چلتے رہے, قافلہ بچھڑ گیا اور قافلے کو پہچان نہ سکے. اور صبح ہوئے تو جہاں سے چلے تھے دن کی روشنی میں دونوں شہزادے معصوم وہیں کھڑے تھے. والد حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے, مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے یتیم ہو گئے. قافلہ روانہ ہو گیا مکہ مدینہ کی طرف, جنہیں جانا تھا چل پڑے. معصوم بچے ساری رات گھوم کر صبح ہوئے تو وہیں کھڑے تھے. ایک دوسرے کو دیکھا, چیخ پڑے, اور دونوں بھائیوں نے محمد اور ابراہیم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے گلے سے لگا لیا کہ اب خطرہ تھا کہ اب یزید اور ابن زیاد کے لوگ آ کے شہید کر لیں گے. بالآخر وہ آئے, دونوں کو پہچانا اور یکے بعد دیگرے ان کو شہید کر کے ان کے لاشیں اور ان کے سر دریائے فرات میں بہا دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر مسلم بن عقیل نے دوسرا پیغام بھیج دیا تھا
مگر اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے سیدنا امام حسین روانہ ہو چکے تھے۔ جب قریب پہنچے تو آپ کو خبر ہو گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے شہزادے شہید ہو گئے، حالات بدل گئے۔ اتنے میں ابن زیاد کا لشکرہ پہنچا، اس نے بجائے کوفہ کی طرف لے جانے کے سیدنا امام حسین کو سوئے کربلا پہنچا دیا، اور محرم کی ابتدا تھی کہ امام حسین خانوادہ اہل بیت کے خیمے اس ریگزار کربلا میں نصب کرنے لگے۔ جب اس مقام پر پہنچے جس مقام پر معرکہ کربلا ہوا تو سیدنا امام حسین نے کسی سے پوچھا، قافلہ والوں سے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا، پوچھا کوئی اور اس کا نام؟ ایک نے کہا کہ اس جگہ کو ارض کرب و بلا کہتے ہیں، یہ مصیبتوں کا، پریشانیوں، بیماریوں کی جگہ ہے، اس کو کربلا کہتے ہیں، کرب و بلا کی وجہ سے۔ سیدنا امام حسین اپنے قافلے کو لیے جا رہے تھے، جب آپ نے یہ سنا کہ یہ مقام ہے جس زمین کا نام ارض کربلا ہے، سیدنا امام حسین اتر آئے، اتر کے زمین کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا خانوادہ نبوت کے قافلے کے مسافروں، آج اپنے کچاووں سے، گھوڑوں سے اتر آؤ، یہی وہ کربلا ہے، یہی وہ ریگزار ہے، یہی وہ صحرا ہے جو ہماری منزل تھا۔ ہم مدینہ سے اسی مقام سوئے کربلا چلے تھے، اس لیے کہ میں نے بچپن میں اپنے نانا کی زبان سے سنا تھا، اور میں نے بچپن میں اپنے بابا علی شیر خدا سے سنا تھا کہ وہ مقام جہاں میرے حسین کا خون بہے گا، جہاں خانوادہ نبوت کے گلے کاٹے جائیں گے، جہاں خانوادہ رسالت کے خون بہے گے، اس ریگزار کا نام کرب و بلا ہے، میں نے بچپن سے سنا تھا۔ فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم و مہراق دمائہم و موضع رحالہم یقتل فئۃ من آل محمد تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا اتر آؤ، یہی وہ ریگزار اور میدان ہے جہاں خانوادہ نبوت کے خیمے گاڑے جائیں گے، یہاں خانوادہ نبوت کے گلے کاٹے جائیں گے، اور یہاں خانوادہ نبوت کے خون بہائے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں خانوادہ نبوت شہید ہوگا، اور اس شہادت پر زمین اور آسمان دونوں خون کے آنسو روئیں گے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ بعض لوگ جب انکار کرنے پر آتے ہیں تو ہر چیز کا انکار کرنے چلے جاتے ہیں، اور معرکہ کربلا کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اور شہادت امام حسین کو کمتر سمجھنے کے لیے معاذ اللہ، اور اہل بیت پاک کی اس قربانی کے درجے کو کم کرنے کے لیے وہ ہر بات اور ہر روایت کو شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعوں کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ شیعوں کی من گھڑت باتیں ہیں، اور وہ خود بھی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے جو کوٹ کیا یہ اہل تشیع کی کتب میں تو تھا ہی، مگر اہل سنت کی کتب حدیث میں ہے، یہ ہماری اہل سنت کی روایات حدیث میں سے ہے، جسے مولا علی شیر خدا نے روایت کیا، منہال بن عمر سے مروی، اور دیگر اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے مروی، اور ہمارے محدثین نے نقل کیا ہے اس کو اور ان روایات پر اعتماد کیا۔ امام حسین کا جو مقتل ہے، آپ کی شہادت گاہ، اس کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے 56 برس پہلے آپ کی ولادت کے پہلے دوسرے سال میں دے دی تھی، جب حضرت ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ مطہرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، اور حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں آئیں، امام حسین معصوم 2 سال کے بچے تھے، اور تاجدار کائنات ان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے تھے۔ امام حسین سے معصوم 1-2 سال کے شہزادے سے پیار کرتے تھے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں چشمان مقدس سے آنسو چھم چھم گر رہے تھے، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، کیا بات آپ کو رلا رہی ہے؟
کتنا پیارا پیارا معصوم بیٹا حسین آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، مگر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، صاحب مشکات نے نقل کیا اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ عرض کہ حضور کیا بات رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ام فضل میری چچی، یہ میرا بیٹا حسین ہے، میری امت کا ایک گروہ اس میرے بیٹے حسین کو شہید کر دے گا۔ انہوں نے پوچھا اس حسین کو؟ آقا اس حسین کو جو آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، جو آپ کی زبان پاک چوستا ہے، جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے، اور جسے آپ کندھوں پر اٹھا کر مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتے ہیں، اور لوگ اس حسین کو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں حسین مبارک ہو، کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ بول پڑتے ہیں کہ سواری کو چھوڑو، بتاؤ سوار کتنا اچھا ہے، اس حسین کو شہید کر دیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں اسی حسین کو شہید کر دیں گے۔ فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے ان امتک تقتلبنک ھذا، میں آپ کی امت کا ایک گروہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گا، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ حَمْرَاء، اور وہ اس کے مقتل کی کربلا کی سرخ خون آلود مٹی مجھے دے کر گئے ہیں، اور وہ خون آلود مٹی یہ ہے جس پر میرے حسین کا خون گرے گا، اور وہ خون آلود مٹی سرخ تربت حمراء، اور دوسری روایت حدیث میں ہے یقتل ابنی ھذا بأرض یقال لھا کربلا، میرا بیٹا حسین اس میدان میں شہید کر دیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور نے وہ مٹی مجھے دے دی تھی، ایک شیشی میں ڈال کر مٹی دی تھی، اور فرمایا تھا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے، جب یہ خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور دوستو 50 55 60 برس بیت گئے، اور سن 60 ہجری میں جب امام حسین شہید ہوئے، اس مٹی کی شیشی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس اسی طرح محفوظ تھی۔ مدینہ پاک تھا اور 10 محرم کی دوپہر تھی، ادھر امام حسین شہید ہو رہے ہیں، اور شہر مدینہ میں کسی کو خبر نہیں کہ کربلا پہ کیا کربلا ہو رہا ہے۔ ام سلمہ لیٹی ہیں، فرماتی ہیں اچانک خواب میں میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ فرماتی ہے میں خواب میں دوپہر کا وقت سوئی ہوں، اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات تشریف لائے، ان کا سر انور خاک آلود ہے، ان کی پیش مبارک خاک آلود ہے۔ میں پریشان ہو کے پوچھتی ہوں آقا یہ کیا ہوا؟ فرماتی ہے ام سلمہ میں حسین کے مقتل سے ابھی ابھی آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ اسی وقت اٹھی، شیشی کو دیکھا تو وہ خون سے بدل گئی تھی، فرمایا آج حسین شہید کر دیے گئے۔ تو واقعہ کربلا نہ صرف یہ کہ تاریخ میں ہے، بلکہ یہ واحد واقعہ اور واحد شہادت ہے جو اپنے رونما ہونے سے پہلے احادیث میں تاجدار کائنات نے جس کو بیان فرما دیا تھا، ورنہ واقعات رونما ہونے کے بعد لکھے جاتے ہیں، مگر حسین کا واقعہ شہادت رونما ہونے سے پہلے لکھا جا چکا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضور کی اہل بیت پاک کی محبت اور عشق اور ادب و تعظیم اور اس ایمان کی وہ تکمیل اور اس کی تقویت اور استقامت عطا فرمائے، اور مرتے بھی جیتے مرتے اور قیامت کے دن ہمیں اہل بیت پاک کا غلام بن کے اٹھائے اور ان کی شفاعت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔